لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اس عشرے کی یہ نبی مجلس ہے، اسلام اور مسلمان کے عنوان سے۔ میں نے اس کی پہلے کی مجلسوں میں عرض کیا ہے، جو اسلام کو حق مانتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور جتنا اچھا دین اسلام ہے اتنا ہی اچھا مسلمان کو ہونا چاہیے۔ نبی کریم رحمت للعالمین بن کر اس بزم کائنات میں آئے، اللہ اخلاق کے بلند درجات پر فائز ہو کر آئے۔ اللہ نے انہیں خیر مجسم کہا، رحمت للعالمین کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا۔ ان کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان جو غلامان حیدر کرار ہیں اور کنیزان جناب فاطمہ زہرا ہیں، انہیں بھی سماج اور معاشرے میں اپنی پہچان یہی بنانی چاہیے، مردوں کو کہ ہم علی کے غلام ہیں، اور ہمارے گھر کی عورتوں کو ہم کنیزان جناب فاطمہ ہیں۔ ان کا کردار اتنا بلند ہو کہ دنیا کی دوسری قومیں ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے اعمال، ان کے رہن سہن اور ان کے برتاؤ سے اتنے متاثر ہوں کہ ان کی نظر میں مولا کائنات اور جناب فاطمہ کا رتبہ اور بلند ہو سکے۔ آج کی اس مجلس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضور سرور کائنات نبی رحمت، اللہ کی طرف سے آخری نبی، سرتاج انبیاء بن کر جب اس بزم کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور نے 40 سال تک خاموش زندگی گزاری۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ خاموش زندگی، اگر خاموش زندگی گزاری ہوتی تو عرب کے بگڑے ہوئے لوگ اور بگڑے ہوئے کافر حضور کو امین اور صادق کا لقب کیسے دیتے؟ 40 سال کے بعد حکم خدا نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے ہمارے نبی، اے ہمارے محبوب، اے ہمارے رسول، آپ اب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیجیے، اور قرابت داروں اور اپنے گھر والوں سے اس کا آغاز کیجیے۔ تو نبی نے جتنے ان کے قرابت دار اور رشتہ دار تھے ان کو بلایا اور اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ 3 دن تک نبی کھانا کھلاتے رہے دعوت ذوالعشیرہ میں، اور 3 دن تک سنانے کی کوشش کرتے رہے۔ تیسرے دن جناب ابو طالب کی بدولت یہ موقع ملا کہ آپ نے کھڑے ہو کر تمام مجمع سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو، یہ بت جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اور جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے،
اور اس نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھاؤں۔ تم لوگ جس راستے پر چل رہے ہو یہ راستہ تمہیں دوزخ تک پہنچانے والا ہے۔ میں جس راستے کی ہدایت کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، اگر تم نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی تو جنت کے دروازے تک انشاءاللہ ضرور پہنچو گے۔ دعوت ذوالعشیرہ سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ جتنے لوگ آئے تھے جب دعوت ذوالعشیرہ سے اٹھ کر گئے تو اس میں زیادہ تر لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نبی نے جیسے ہی لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو بتوں کے پجاری حضور سرور کائنات کی جان کے دشمن ہو گئے۔ راستے میں کانٹے بچھائے، جسم پر پتھر مارے، سر پر کوڑا ڈالا، سوشل بائیکاٹ کیا، قتل کا منصوبہ بنایا۔ 13 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، حضور لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے رہے۔ وہ پتھر مارتے رہے، حضور لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے رہے۔ وہ سر پہ کوڑا ڈالتے رہے مگر حضور لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، پورے خاندان اور گھر والوں کی بھوک اور پیاس کو بھی دیکھا مگر لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے رہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا تو اللہ کا حکم یہ آیا کہ اے نبی اب یہاں سے ہجرت فرمائیے۔ تو نبی نے مکے سے ہجرت فرمائی اور مدینے کی طرف آپ نے سفر اختیار کیا اور مدینے پہنچ گئے۔ وہاں آپ کا 10 سال قیام رہا۔ اس 10 سال کے عرصے میں بھی بدر و احد و خندق و خیبر اور دوسری چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ تو 13 سال آپ نے مکے میں تبلیغ فرمائی اور 10 سال مدینے میں تبلیغ فرمائی۔ 23 سالہ مختصر تبلیغی زندگی کا خلاصہ ہے۔ مگر اس مختصر 23 سالہ تبلیغی زندگی کے بعد دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا اور اب لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا تھا۔ اب جب 10 سالہ تبلیغی زندگی تمام ہوئی اور دنیا سے جانے کا وقت آیا اور آخری حج کر کے بھی نبی واپس آ گئے اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ میرا آخری حج اب دنیا سے جانے کا میرا وقت ہو گیا ہے، تو ایسے وقت مسلمانوں نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد میں ان کے سربراہوردہ افراد کا ایک وفد، چنے ہوئے لوگ نبی اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد حضور سرور کائنات کے سامنے ایک پیشکش کی۔ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اے نبی، ہم تو اندھیروں میں زندگی گزارنے کے عادی تھے، آپ نے ہمیں روشنی تک پہنچایا۔ ہم گمراہی میں تھے، آپ نے ہماری ہدایت فرمائی۔ ہم دوزخ کی طرف جا رہے تھے، آپ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا۔ اس سلسلے میں آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، آپ کے جسم پر پتھر مارے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر پر کوڑا ڈالا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، نہ معلوم کتنی اذیتیں آپ نے برداشت کی، مگر آپ نے ہمیں سچا راستہ دکھائی دیا۔ اور اس سلسلے میں آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے راہ ہدایت میں خرچ کر دیا۔ تو آج ہم یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم سب مالدار ہیں، دولت والے ہیں، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، دولت مند ہیں، امیر ہیں۔ چونکہ آپ نے دولت سب خرچ کر دی ہے، جناب خدیجہ کی دولت بھی سب کام آ گئی، تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ اے نبی، آپ کی دولت بھی ختم ہو گئی اور آپ نے زحمتیں بھی اٹھائیں، لہذا اب ہم سب یہ مالدار لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ اس زحمتوں کی کچھ اجرت دے سکیں۔ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، روپیہ پیسہ چاہیے مل جائے گا، سونا چاندی چاہیے تو ہم پہاڑ کے برابر انبار لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر ہیرے جواہرات چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اگر زمینیں چاہیے تو ہم زمیندار ہیں، آپ کو زمین دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو جاگیر چاہیے تو ہم جاگیردار ہیں، آپ کو جاگیر دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی نے مسکرا کے ان سب کو دیکھا، کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، گویا وحی کے منتظر ہوئے۔ جبریل امین بحکم میں رب جلیل نازل ہوئے، پیغمبر اسلام کے پاس خاموشی کے ساتھ سلام کر کے پیغام خدا پہنچایا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے نبی، اللہ نے بعد سلام یہ پیغام بھیجا ہے،
آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، اجر رسالت میں مجھے زمینیں بھی نہیں چاہیے، مجھے جاگیر بھی نہیں چاہیے۔ اگر تم اجر رسالت ادا ہی کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کا برتاؤ کرنا۔ اہل بیت کی محبت کو اجر رسالت اللہ نے قرار دیا، نبی نے اس کا اعلان کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے نبی، جناب ختیجہ کی دولت بہت تھی، تبلیغ اسلام میں سب خرچ ہو گئی۔ اگر یہ دولت تبلیغ اسلام میں خرچ نہ ہوئی ہوتی تو یہ ساری کی ساری دولت جناب فاطمہ کو ملتی، کہ اکلوتی بیٹی تھی، اور جناب فاطمہ کے ذریعے سے پھر اولاد فاطمہ میں تقسیم ہوتی۔ لیکن جناب فاطمہ کو بھی کچھ نہیں ملا، پھر تو اولاد فاطمہ کو کیا ملتا؟ تو میں کہوں گا، اے نبی، جو دے رہے ہیں وہ لے لیجئے، اولاد فاطمہ کے کام آئے گا۔ یہ جاگیر دے رہے ہیں، قبول کر لیجئے، زمین دے رہے ہیں، قبول کر لیجئے، یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، ہیرے جواہرات دینا چاہتے ہیں، لے لیجئے۔ نبی مسکرا کے جواب دیں گے کہ نادان، اگر میں ان سے یہ چیزیں قبول کر لوں گا تو غریبوں کا کیا ہوگا؟ میں امیروں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، اس میں امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ اگر میں سونا چاندی ہیرے جواہرات زمین جاگیر اجر رسالت کے طور پر ادا کر دوں گا، مانگ لوں گا، طلب کر لوں گا، تو جو امیر ہیں وہ اجر رسالت ادا کر دیں گے، جو زمیندار ہیں وہ زمینیں دے کر اجر رسالت ادا کر دیں گے، جو جاگیر والے ہیں وہ جاگیر دے کر اجر رسالت ادا کر دیں گے، جو دولت مند ہیں وہ سونا چاندی روپیہ پیسہ دے کر اجر رسالت ادا کر دیں گے۔ مگر بیچارے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، وہ اجر رسالت کیسے ادا کریں گے؟ لہذا میں نے اجر رسالت کے طور پر اللہ کے حکم سے وہ چیز طلب کی ہے کہ اگر امیر دینا چاہے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ ادا کر دے، اور غریب و فقیر دینا چاہے تو وہ بھی دے دے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ کے حکم سے نبی نے اجر رسالت کے طور پر محبت اہل بیت طلب کی، اور یہ نبی کی زندگی کا آخری واقعہ ہدایت کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی نے سب سے آخر میں محبت کا مطالبہ کیا۔ کیوں؟ دیکھیے، دین اسلام دین فطرت ہے، عقلی دین ہے۔ نبی نے ہدایت کے لیے وہی راستہ اپنایا جو فطرت سے قریب تھا۔ ہمارے گھروں میں وہی سب کچھ ہوتا بھی ہے، جو نبی نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہی ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں نبی نے کیا کیا، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ ہمارے گھر میں جب چھوٹا بچہ اسکول جانے کا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو اب مکتب میں بھیجا جائے قرآن پڑھنے کے لیے، دینیات پڑھنے کے لیے، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے، یا اس کو اسکول بھیجا جائے، تو بچہ اسکول جانے کے لیے، مکتب جانے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو پھر شوق دلانے کے لیے اسکول اور مکتب کا، اس سے کہا جاتا ہے بیٹا تم اسکول جاؤ، لو ہم تحفے دیں گے تم کو، جب اسکول سے واپس آؤ گے تو ہم تم کو چاکلیٹ دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، یہ تو 4 سال کے بچے تھا، ٹافیوں سے بہل گیا، چاکلیٹ کے شوق میں چلا گیا۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، 10 سال کا ہو گیا، اب بچہ چاکلیٹ نہیں مانگے گا، اب اس کو جیب خرچ چاہیے۔ تو اب جیب خرچ اس کو اسکول میں پابندی کے ساتھ بھیجنے کے لیے کہ بیٹا پابندی کے ساتھ جاؤ، اگر تمہارے ٹیچر نے بتایا کہ تم پابندی کے ساتھ اسکول آئے تھے تو ہم تمہارا جیب خرچ کا اضافہ کر دیں گے۔ پھر بات اور آگے بڑھتی ہے، اور بڑا ہو گیا، وہ کالج جانے کا، لگ بھگ اسکول سے فارغ ہونے لگا، اب کالج جانے کا وقت آ گیا، تو اب اس کو شوق دلانے کے لیے کہا جاتا ہے سائیکل دلائیں گے۔ وہ یونیورسٹی کی طرف جانے کے لائق ہو گیا، اب اس کو کہا جاتا ہے بیٹا اگر تم اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے تو ہم تم کو بائک دلائیں گے۔ یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے سب کے گھروں میں ہوتا ہے۔ اس پہلے مرحلے کو کہ بچہ کامیابی زندگی میں کامیابی کے راستے پر چل پڑے، اس پہلے مرحلے کا نام ہے مرحلہ شوق۔ شوق کے ذریعے سے بچے کو صحیح راستے پر لگا دینا کہ پڑھ لکھ کے وہ قابل ہو جائے اور دین اور دنیا اس کا سدھر جائے۔
تو اس کو جو ہم راستے بتاتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، اسکول پابندی کے ساتھ جاؤ، اسکول کا ہوم ورک بھی کرو، مکتب میں جاؤ، قرآن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، یہ دینے کی باتیں جو ہو رہی ہیں، اس پہلے مرحلے کا نام ہے شوق کا مرحلہ، مرحلہ شوق کہتے ہیں اس کو۔ اور ایک منزل وہ بھی آتی ہے جہاں شریر بچے ہوتے ہیں کہ یہ مرحلہ شوق فیل ہو جاتا ہے، اسکول ہی میں فیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کالج جاتے جاتے نوبت یہ آتی ہے کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اس کی شرارتوں سے، باہر محلے والے شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب یہ منزل آ جاتی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ نہ کالج جاتا ہے، نہ ہوم ورک کرتا ہے، نہ تیاری کرتا ہے، نہ حاضری اس کی صحیح ہے، نہ پڑھائی اس کی صحیح ہے، ٹیچر شکایت کر رہے ہیں، اہل محرہ بھی فریاد کر رہے ہیں اس کی، تو اب یہ دوسرے مرحلے میں ماں باپ قدم رکھتے ہیں۔ اب اس مرحلے میں ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈراتے ہیں، اگر تم نے پابندی کے ساتھ اسکول میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے، تو ہم تمہارا جیب خرچ کم کر دیں گے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم یہ سزا تم کو دیں گے، بائک تمہاری روک لیں گے، ہم سائیکل تم کو نہیں دیں گے، یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، اور اس سے بھی آگے بڑھنے کے بعد پھر ڈانٹا جاتا ہے، پٹکارا جاتا ہے، اور اس سے بھی کام نہیں چلتا تو آگے بڑھ کر اس کو پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ تو یہ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مارا گیا، جیب خرچ کاٹا گیا، یہ ساری چیزیں جو کی، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس دوسرے مرحلے کو کہتے ہیں مرحلہ خوف۔ پہلے مرحلے کا نام ہے مرحلہ شوق، اور دوسرے مرحلے کا نام ہے مرحلہ خوف۔ اگر شوق سے کام نہیں چلتا تو خوف کے ذریعے سے، ڈرانے کے ذریعے سے بچے کو صحیح راستے پر لگایا جاتا ہے۔ اور جب یہ مرحلہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو تیسرا اور آخری مرحلہ باقی رہتا ہے۔ بھائی ایک آخری مرحلہ ہے، اب بچہ جوان ہو گیا، اب وہ ماں باپ کی سنتا نہیں ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، چاہے تربیت میں کمی رہ گئی ہو، ماں باپ ہی اس کے خطاوار ہوں، لیکن بہرحال اب وہ بڑا ہو گیا، مار پیٹ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو اب کیا کریں؟ اب ماں باپ جاتے ہیں محلے کی مسجد کے امام کے پاس، یا اپنے خاندان یا اپنی بستی کے کسی بزرگ آدمی کے پاس جس کا بستی پہ اثر ہوتا ہے، روب ہوتا ہے، اس سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا شریف خاندان ہے، ہم عزت والے خاندان کے لوگ ہیں، بستی والے ہمارے باپ دادا کی عزت کرتے ہیں اور ہمیں بھی سلام کرتے ہیں، مگر ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے، آپ کا بڑا احسان ہوگا، ہمارے بچے کو سمجھائیے، ہمارے باپ داداؤں کی عزت و آبرو کا حوالہ دیجیے۔ چنانچہ وہ بلانے کے بعد اسے سمجھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میاں تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم تو بڑے شریف خاندان کے ہو، بڑے عزت والے خاندان کے ہو، کیا نہیں معلوم تمہارے دادا کیسے روب و جلال کے آدمی تھے، پوری بستی ان کی عزت کرتی تھی، انہیں سلام کرتی تھی، تمہارے باپ بھی بہت عزت والے ہیں، پوری بستی میں ان کی عزت ہے، احترام ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ذلت و رسوائی میں پڑے ہوئے ہو، ہر وہ کام کرتے ہو جس سے تمہاری بھی بدنامی ہوتی ہے اور تمہارے ماں باپ اور دادا دادی کے دادا اور نانا اور پردادا کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ بیٹا اگر تمہیں اپنا خیال نہیں ہے تو اپنے باپ دادا کی عزت کا تو خیال کرو۔ تو وہ بزرگ روب والے سخت عالم دین اس سے کہتی ہے تمہیں اپنا خیال نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کی ذرا بھی، اپنے دادا اور اپنے خاندان کی تمہارے دل میں ذرا بھی محبت ہے تو اسی محبت کا واسطہ ان کی عزت و آبرو کو خاک پہ نہ ملاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اس مرحلے کا آخری مرحلے کا نام ہے مرحلہ محبت۔ پہلے مرحلے کو مرحلہ شوق کہتے ہیں، دوسرے مرحلے کو مرحلہ خوف کہتے ہیں، اور تیسری مرحلے کو جو آخری مرحلہ، اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہے، اسے مرحلہ محبت کا نام دیا گیا ہے۔ تو حضور سرور کائنات نے بھی فطرت کے عین مطابق یہی راستہ اپنایا۔ پہلی منزل میں جب لوگوں کو دیکھا گمراہ ہو رہے ہیں، دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہدایت کی ضرورت ہے، تو پہلی منزل میں رسول نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، ایک ایک واجب پر عمل کرو، ایک ایک حرام کام سے اپنے کو بچاؤ۔ اگر تم احکامات خدا پر عمل کرو گے تو وہاں جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، جنت میں باغ ہیں، جنت میں نہریں ہیں، یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ عزیزان گرامی، یہ پہلا مرحلہ ہے، جنت کا شوق دلا کر ہدایت کے راستے پر لانا۔ یہ پہلا مرحلہ مرحلہ شوق ہے۔
نبی نے پہلی منزل میں جنت کے شوق کے ذریعے سے ہدایت کرنے کی کوشش کی کہ احکامات خدا پر عمل کرو گے تو سب کچھ مل جائے گا، اور جب اس سے کام نہیں چلا تو دوسرے مرحلے میں قدم رکھا، کہا دیکھو اگر تم نے احکامات خدا پر عمل نہیں کیا اور ہدایت کی بات نہیں سنی تو وہاں دوزخ ہے، دوزخ میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، آگ کے گرز ہیں، مائن حمیم ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، بھوک لگے گی تو خون اور پیپ ملا ہوا کھانا ملے گا، کڑوا، بہت کڑوا کھانا ملے گا، قدم قدم پر ملائکہ آگ کے گرز سے ماریں گے، تمہیں چین نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، نیند سو نہیں سکتے ہو، اتنی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو دوزخ کے خوف سے ڈرانا یہ دوسرا مرحلہ ہے، مرحلہ خوف، اور جب مرحلہ شوق و مرحلہ خوف سے دونوں سے کام نہیں چلا تو آخری مرحلے میں، آخری زندگی میں نبی نے تیسرے مرحلے میں قدم رکھ دیا کہ اگر تمہارے دل میں ذرا بھی اہل بیت کی محبت ہے تو اسی محبت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہدایت کی باتیں سن لو، احکامات خدا پر عمل کرو، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام کام ہونے نہ پائے۔ اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت ہے تو اسی اہل بیت کی محبت کا واسطہ، اگر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے اور تم غلام علی مرتضیٰ ہو تو تمہیں اسی محبت کا واسطہ ہے، تم سیرت مولا کائنات پر عمل کرو۔ اگر تم کنیزان جناب فاطمہ زہرا ہو تو محبت فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، تم سیرت فاطمہ زہرا کو اپنے گھر میں رائج کرو۔ پہلے مرحلے کو مرحلہ شوق کہتے ہیں، دوسرے مرحلے کو مرحلہ خوف کہتے ہیں، اور تیسری اور آخری مرحلے کو مرحلہ محبت کہتے ہیں۔ اور محبت کا نام بھی جب فیل ہو جاتا ہے اور نام محبت میں بھی لوگ صحیح راستہ اور واجبات پر عمل نہیں کرتے ہیں اور حرام کاموں پر عمل کرتے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں بچتا، پھر سامنے جہنم ہے، جنت سے بہت دور ہے، پل صراط سے گزرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں گے اور نیچے جہنم میں جل جائیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے یہ ہے محبت۔ اب یہ دو باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی نے آخری زندگی میں دولت، روپیہ، پیسہ، زمین، جاگیر نہیں مانگی، محبت اہل بیت طلب کی، اور دوسری بات یہ بتائی کہ سب سے آخر میں محبت کا واسطہ دے کر آپ کو ہدایت کی طرف راغب کرنے کی کوشش۔ اب اس دونوں مثالوں سے کم محبت اہل بیت کی حیثیت و قیمت، عزت و عظمت کا پتہ تو چل گیا۔ اب کوئی دوسرے لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، علی اہل بیت سے جو محبت کی قیمت ہے، اس کی جو عظمت ہے اور بلندی ہے، دوسرا کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مگر ہماری قوم کے بچے واقف ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے اور اہل بیت کی محبت کی عظمت کیا ہے۔ عزیزو، ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ یہی محبت ہماری پہچان ہے، یہی محبت ہماری عزت ہے، یہی محبت ہمارا معیار ہے، یہی محبت ہمارا وقار ہے، یہی محبت ہماری بلندی ہے، یہی محبت ہمارا دین ہے، یہی محبت ہمارا مذہب ہے، یہی محبت ہماری شریعت ہے، یہی محبت توریت ہے، یہی محبت زبور ہے، یہی محبت انجیل ہے، یہی محبت قرآن مجید ہے، یہی محبت نبوت ہے، یہی محبت رسالت ہے، یہی محبت امامت ہے۔ ارے عزیزو، یہی محبت قبض روح کے وقت بہترین سہولت کا سبب ہے، یہی محبت قبر کی تاریکیوں میں روشن چراغ ہے، یہی محبت منکر و نکیر کے سوال کا جواب ہے، یہی محبت برزخ کے طویل ترین راستوں پر بہترین دوست اور بہترین ساتھی ہے، یہی محبت پل صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے، یہی محبت جنت کے دروازے کی کنجی ہے، یہی محبت کوثر کا جام ہے، یہی محبت حوروں کا مہر ہے۔ عزیزو، یہی محبت غدیر ہے، یہی محبت کرب و بلا ہے، اسی محبت کا نام لے کر دنیا میں آئے ہیں اور اسی محبت کا نام لے کر دنیا سے جانے کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مگر میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے اتنی دیر میں لفظ محبت استعمال کیا ہے، لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ توجہ چاہتا ہوں،
آج کل ہمارے نوجوانوں کی زبان پر لفظ محبت کم، لفظ عشق زیادہ ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں اپنے خیال میں کہ دونوں ہم معنی ہیں، چاہے لفظ محبت استعمال کر لو یا لفظ عشق استعمال کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں یاد رکھنا، عشق اور محبت دونوں ہم معنی نہیں ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ محبت اگر آسمان ہے تو عشق زمین ہے، محبت اگر روشنی ہے تو عشق اندھیرا ہے، محبت اگر طہارت ہے تو عشق نجاست ہے، محبت اسلام ہے، ایمان ہے، عشق کفر ہے، نفاق ہے، محبت نیک نامی کا نام ہے، عشق بدنامی کا نام ہے۔ اور اسے مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ محبت طہارت ہے، عشق نجاست ہے۔ دیکھیے جس طرح سے اللہ نے عربی زبان میں 3 لفظ استعمال ہیں، محبت، مودت اور عشق، یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں، تینوں عربی کے لفظ ہیں۔ محبت بھی عربی ہے، مودت بھی عربی ہے، عشق بھی عربی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ محبت طہارت ہے اور عشق نجاست ہے۔ قرآن مجید نے آواز دی، لا یمسہ الا المطہرون، اے نادان، مجھے تو غیر طاہر مس بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، جب عشق، محبت، مودت تینوں عربی کے لفظ ہیں تو اللہ کو چاہیے تھا کہیں لفظ محبت استعمال کرتا، کہیں لفظ مودت استعمال کرتا، کہیں لفظ عشق استعمال کرتا، مگر میرے دوستو پورا قرآن پڑھ ڈالیے، آپ کو پورے قرآن میں محبت کی لفظ بھی ملے گی، مودت کی لفظ بھی ملے گی، لیکن پورے قرآن میں لفظ عشق نہیں ملے گا۔ اللہ نے لفظ عشق استعمال نہ کر کے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محبت طہارت کا نام ہے اور عشق نجاست کا نام۔ محبت اسلام ہے، ایمان ہے، عشق کفر ہے، نفاق ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں لفظ مودت بھی ہے، محبت بھی ہے، لفظ عشق اللہ نے استعمال پورے قرآن مجید میں یہاں سے لے کر وہاں تک، والناس تک، اللہ نے لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہیں بھی لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ ایک مقام ہے جہاں پہ مولا نے عشق استعمال کیا، اور جہاں مولا نے لفظ عشق استعمال کیا وہاں فرماتے ہیں کہ جس دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، یعنی حق اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے مگر وہ حق دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے اس کے منہ میں مگر حق بول نہیں سکتا ہے، کان ہے اس کے لیکن حق سن نہیں سکتا ہے۔ یعنی مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حق کے معاملے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، مولا کے اس جملوں کی وضاحت ہو رہی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے، گونگے، بہرے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کفر کی علامتیں ہیں، اسلام کی علامتیں نہیں ہیں۔ اندھا، گونگا، بہرا ہونا علامت کفر ہے، علامت اسلام نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت اسلام ہے، ایمان ہے، عشق کفر ہے، نفاق ہے۔ اسلام، محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے۔ اس کا ثبوت بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہنا، قرآن مجید کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا، اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ تم سے ہو سکے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ، یہ تو اس کا چیلنج ہے۔ اس کے بعد قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ آپ جس فن کے مالک ہیں اسی کی روشنی میں جب قرآن پڑھو گے تو یہ کہو گے یہ تو میرے ہی پسند کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ منطقی ہیں اور اس کو اس روشنی میں پڑھیں گے تو آخر میں کہیں گے منطق کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر آپ فلسفی ہیں اور قرآن مجید پڑھیں گے تو کہیں گے فلسفے کی بہترین کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اگر آپ سائنس کو جانتے ہیں اور سائنس آپ نے پڑھی ہے اور قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ سائنس کی بہترین کتاب ہے۔ آپ تاریخ داں ہیں
اور اس لحاظ سے قرآن پڑھیں گے کیا تاریخ کی بہترین کتاب ہے. اگر جغرافیے کے ماہر ہیں تو کہیں گے جغرافیے کی بہترین کتاب ہے. اسی طریقے سے اگر اس کو محبت کے دل دادا ہے اور اس طرح سے قرآن پڑھیں گے تو کہیں گے کہ اس کو محبت کی بہترین کتاب کا نام قرآن مجید. اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں, سب کچھ ہے اس کے اندر. میں یہ دلیل اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام محبت نیک نامی کا نام ہے اور عشق بدنامی کا نام ہے. اور جب داستان عشق و محبت سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ جناب زلیخا جو جناب یوسف سے محبت کرنے لگی, عشق کرنے لگی, ان کی طرف متوجہ ہوئی. تو مصر کی عورتوں کو جب پتا چلا اور یہ بات باہر نکل گئی ان کے دربار سے, ان کے محل سے, تو مصر کی عورتوں نے آنے کے بعد جناب زلیخا کو ٹوک دیا, تم عزیز مصر کی بیوی ہو, تم شہنشاہ کی بیوی ہو, بادشاہ کی بیوی ہو, امیر کی بیوی ہو, اور اپنے غلام سے عشق کرنے لگے. مصر کی عورتوں نے ٹوکا جناب زلیخا. یہ ایک تاریخ ہے جناب زلیخا کی, اور اس تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو زلیخا سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور زلیخا بدنام ہوتی ہے. پورے مصر میں بدنام ہو گئی زلیخا. لیکن یہی زلیخا تو ہے. جب ہم سورہ یوسف میں زلیخا کی پہلی تاریخ پڑھتے ہیں کہ وہ اب جناب یوسف سے عشق کرنے لگی اور پورے مصر کی عورتیں ان کو بدنامی کی نگاہ سے دیکھنے لگی, بدنام ہو گئی زلیخا. لیکن زلیخا کی وہی تاریخ جب آگے بڑھتی ہے ایک قدم آگے, تو وہی زلیخا جن کی طرف سے دل میں نفرت پیدا ہو رہی تھی اور بدنام ہو رہی تھی, وہی زلیخا اتنی نیک نام نظر آئی کہ اسی زلیخا کو اب جناب زلیخا کہہ کر سلام کرنے کو دل چاہتا ہے. ہوئی نیک. آج کل کوئی کہتا ہے زلیخا بدنام ہے؟ نہیں, ہر ایک, کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا. ہر ایک مسلمان کہتا جناب زلیخا کو سلام ہو. تو میری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ وہ کیا تھا جس کی وجہ سے زلیخا پورے مصر میں بدنام ہو گئی, اور وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے بدنامی کو نیک نامی سے بدل دیا. اب وہی زلیخا جناب زلیخا ہو گئی. اب وہ نیک نامی میں اتنی مشہور ہوئی کہ پورا مصر ان کی عزت کرتا ہے, پوری دنیا کے مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ ان کا بڑھاپا جو جوانی سے بدل گیا, وہ کیا تھا؟ وہ بدنامی جو نیک نامی سے بدل گئی. ارے دوستو, میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, زلیخا کے دل میں جب عشق پیدا ہوا, زلیخا کے دل میں جب عشق پیدا ہوا تو زلیخا سارے کائنات میں بدنام ہو گئی. لیکن جیسے ہی عشق کی شمع کو بجھایا اور وہاں محبت کی شمع روشن ہوئی تو بدنامی نیک نامی سے بدل گئی اور زلیخا جناب زلیخا ہو گئی. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو نیک نامی اور بدنامی, محبت نیک نامی کا نام ہے, عشق بدنامی کا نام ہے. اگر عشق دل میں پیدا ہوتا ہے تو مزاروں پہ جا کر دیکھو, اتنے بڑے بڑے بال, جسم پر 1-1 انچ کا میل, پھٹے ہوئے کپڑے, برہنہ جسم, لوٹ لگا رہے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, زمین میں لوٹ رہے ہیں, برا حال ہے. رال بھی منہ سے, ناک بھی منہ سے. پوچھئے نے کیا ہو گیا ہے؟ تو بتانے والے بتائیں گے یہ عشق نبی میں دیوانے ہو گئے. وہ عشق و محبت میں یہی تو فرق ہے. اگر عشق پیدا ہوتا ہے تو مزاروں پر یہ قلابازیاں کھانے والے پیدا ہوتے ہیں, اور دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو دنیا کو بہلول دانا مل جاتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم لوگ تو وہ ہے الحمدللہ جو محبت اہل بیت سے سرشار رہتے ہیں. ہمارے دل میں علی کی محبت ہے, ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, اور ہم محبت علی کو چھپاتے بھی نہیں ہیں, چاہے کیسے ہی حالات ہوں. ہم اہل بیت کی محبت پہ پردہ نہیں ڈالتے, بتا دیتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم علی سے محبت کرتے ہیں. مگر آج کی اس مجلس میں علی سے محبت کرنے والوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا اور بڑی توجہ چاہوں گا.
مردوں سے بھی، بھائیوں سے بھی چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں، اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر دل میں واقعی سچی محبت علی ہے تمہارے دل میں، تو اسی محبت علی کا واسطہ ہے فلسفہ محبت ضرور پڑھو۔ اور جب آپ فلسفہ محبت پڑھو گے تو فلسفہ محبت کا پہلا سبق تمہیں یہ ملے گا کہ اگر تم واقعی کسی سے سچی محبت کرتے ہو تو ایک دم سے اظہار محبت نہ کرنا، اظہار محبت سے پہلے اپنے محبوب کا مزاج پہچاننا۔ بغیر مزاج پہچانے ہوئے اگر تم نے اظہار محبت کر دیا تو وہ محبت رد ہو جائے گی، وہ محبت ٹھکرا دی جائے گی، وہ محبت قبول نہیں ہوگی۔ فلسفہ محبت کا مطالبہ ہے آپ سے، اظہار محبت علی سے پہلے مزاج مولا کائنات پہچانو، اور جب تک مزاج مولا کائنات نہ پہچانو اظہار محبت نہ کرو، خطرہ ہے کہیں مولا ہماری محبت کو قبول نہ کریں۔ اس خطرے سے اپنے کو بچاؤ۔ اظہار محبت سے پہلے مزاج پہچانو۔ اب میں مثال دے دوں تاکہ بات بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے مزاج پہچانو، بعد میں اظہار محبت کرو، ورنہ محبت رد ہو جائے گی۔ بہت سے ملکوں میں جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے کے لیے، بہت سے شہروں میں جاتے ہیں، ہر جگہ پہ دوست ہیں، احباب ہیں، چاہنے والے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنی مرضی کے مطابق کچھ تحفہ وفہ بھی لے کر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شہر میں گئے مجلس پڑھنے کے لیے، تو ایک صاحب آئے، سوٹ بوٹ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ہم سے محبت کا اظہار کیا۔ مولانا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ کی مجلسیں بہت سنتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں آپ سے آپ کی محبت ہے ہماری۔ اور اس کے بعد انہوں نے جیب کے اندر ایک بوتل نکالی اور میرے سامنے پیش کر دی۔ کہا مولانا یہ یہاں کی نہیں، باہر کی ہے، 4-5 عدد ملی تھی، ہم نے سوچا تھا وی آئی پی لوگوں کو دیں گے تحفے میں۔ وہ فلاں ایم پی صاحب آئے تھے، انہیں دی، ایم ایل اے صاحب کو دی، ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب کو دی، اب یہ آخری بچی تھی کہ کسی وی آئی پی دوست احباب کو دیں گے۔ آپ سے بڑا وی آئی پی مہمان اور کون ہوگا مولانا؟ آپ کی ہمارے دل میں بڑی محبت ہے، لیجئے ہماری محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے تحفے کو قبول کر لیجئے۔ اب آپ سب بہنیں اور بھائی مل کے مجھے بتاؤ، اگر میں اس کی دوستی کو قبول کر لوں، اس کے تحفے کو قبول کر لوں، تو کل آپ میرے یہاں بیٹھ کے مجلس سنیں گے؟ آپ سب مل کے کہیں گے ان سے ہم مجلس نہیں سنیں گے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھ سکیں اور ہماری ہدایت کر سکیں۔ آپ انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری جو پوزیشن ہے اس کے خلاف ہے۔ آپ کہیں گے بھلا بتائیے، مولانا ہو کے عالم دین ہو کر ایسے ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں اور ایسے ایسے تحفے بھی قبول کرتے ہیں۔ اگر میں تحفہ قبول کر لوں تو آپ مجھے عالم ماننے سے منع کر دیں گے، لہذا میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے بوتل لے لی اور بوتل لے کے زمین پہ پھوڑ بھی دی، اور اس کو ڈانٹ کے وہاں سے بھگا بھی دیا، کم وقت میں ہی رہ گیا تھا ہی دینے کے لیے، نکلو یہاں سے، بھاگ جاؤ، آئندہ کبھی میرے پاس نہیں آنا، بھگا دیا میں نے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک بیچارے بزرگ بڑے میاں آئے، ان کے ہاتھ میں پرانا سا جھولا تھا، وہ آئے، آنے کے بعد گلے سے لگ گئے، میری پیشانی کو بوسہ دیا، میں نے بھی ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ مولانا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے جو ہمارے باپ دادا کے زمانے کی ہے، عربی فارسی میں ہے، اب کوئی اردو جاننے والا نہیں ہے، اسے کون پڑھے گا مولانا؟ لہذا یہ آپ کے کام آ جائے گی، آپ لے لیجئے، ہمارا تحفہ قبول کر لیجئے۔ اب آپ صحیح بتائیے، اگر اسی سال یہ کتاب نیا ایڈیشن بازار میں آ گیا ہو اور میرے پاس اسی سال کی چھپی ہوئی نئی کتاب وہ موجود بھی ہو، یہ 50-100 سال پہلے کی چھپی ہوئی کتاب، آدھی دیمک کی چاٹی ہوئی کتاب، کیا میں اس کے تحفے کو یہ کہہ کے قبول کرنے سے انکار کر دوں؟ کہا نہیں، یہ اخلاق کے خلاف ہے۔
میں اسے بھی سینے سے میں اس بوڑھے ضعیف آدمی کو بھی سینے سے لگا کے اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر اس کی محبت کو قبول کروں گا, دوستی کو قبول کروں گا, اور وہ جو میرے لیے تحفہ لے کر آیا ہے اسے بھی بوسہ دوں گا, پیشانی پہ رکھوں گا, اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اسے قبول کر لوں گا. اب آپ ہی پوچھیے مجھ سے کہ یہ بتائیے کہ پہلے والے کی محبت کو رد کیوں کر دیا اور دوسرے والے کی محبت کو قبول کیوں کر لیا؟ پہلے والے کے تحفے کو رد کیوں کر دیا اور دوسرے والے کے تحفے کو قبول کیوں کر لیا؟ ارے میرے دوستو, اس کا جواب یہی ہے کہ پہلے جو شخص آیا تھا بوتل لے کر, اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے واقعی محبت کا اظہار کیا تھا, اور جس چیز کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا وہی لے کے میرے پاس آیا تھا, مگر اس نے محبت کا اظہار تو کر دیا مگر میرے مزاج کو نہیں پہچانا. مزاج کو نہیں پہچانا, پہلے میرے مزاج کو پہچانتا, اس کے بعد محبت کا اظہار کرتا, تو یہ بوتل لے کر نہیں آتا بلکہ کچھ ایسی چیز لے کر آ جاتا کہ جسے میں قبول کر لیتا. دوسرا شخص جو آیا اس نے محبت کا اظہار بھی کیا, اور پہلے میرے مزاج کو پہچانتے ہوئے اس نے کتاب لا کر میری خدمت میں پیش کر دی, تو اس کے محبت کو بھی میں نے قبول کر لیا. نتیجہ یہی نکلا کہ اظہار محبت سے پہلے مزاج محبوب پہچانو, ورنہ محبت رد ہو جائے گی, محبت قبول نہیں ہوگی. لہذا میرے عزیزو, اگر واقعی سچی محبت ہے مولا کائنات کی تو پہلے مزاج مولا پہچانو, اس کے بعد مولا سے محبت کا اظہار کرو. اور اگر مولا کا مزاج پہچاننا ہے تو آئیے, مولا کی زندگی کے وہ 5 سال جن 5 سالوں میں آپ کو ظاہری طور پر حکومت بھی مل گئی. بعد وفات رسول خدا مولا کائنات نے 25 سال تک گھر کی 4 دیواری میں خاموش زندگی گزاری. 25 سال کے بعد دنیا قدموں پہ آ کے گر گئی اور کہا کہ حکومت کو قبول کر لیجیے, اور مولا نے حکومت قبول کر لی. 5 سال تقریباً حکومت کی کچھ کم. اس 5 سال کے عرصے میں 2 گروہ پیدا ہوئے, نئے گروہ پیدا ہوئے, اور دونوں گروہوں کا تعلق مولا کی ذات سے تھا. اس سے پہلے وہ 2 گروہ نہیں تھے, پہلے 2 گروہ نہیں تھے, اسی 5 سال کے عرصے میں پیدا ہوئے. ان 2 گروہ میں ایک گروہ کا نام ہے نصیری اور دوسرے گروہ کا نام ہے خارجی. دونوں کا تعلق مولا کی ذات سے اور کسی کی ذات سے نہیں. نصیری کا تعلق بھی مولا کی ذات سے, خارجی کا تعلق بھی مولا کی ذات سے. اور دونوں کا تعلق کیا ہے؟ نصیری کا تعلق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یا علی تم بندہ خدا نہیں ہو بلکہ خدا ہو, اور خارجی کہتا ہے کہ یا علی تم مسلمان نہیں ہو, معاذ اللہ, وہ کہتا تم کافر ہو. علی نصیری سے کہتے ہیں میں خدا کا بندہ ہوں, خدا نہیں ہوں. نصیری کہتا ہم تمہیں خدا کا بندہ ماننے پر تیار نہیں ہے, تم خدا ہو. خارجی سے میرا مولا کہتے ہیں کہ میں کافر نہیں ہوں, مسلمان ہوں. وہ کہتا یا علی ہم تم کو مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہے, آپ کافر ہیں ہماری نگاہ میں. لیجئے, خارجی مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہے, نصیری اللہ کا بندہ ماننے پر تیار نہیں ہے. اے علی سے محبت کرنے والوں, علی کا مزاج پہچان لو, علی کا مزاج پہچان لو. علی کے سامنے جب کبھی بھی کوئی نصیری آیا, تاریخ مولا گواہ ہے, جب کبھی بھی کوئی نصیری آیا تو مولا نے کہا توبہ کر. اس نے توبہ کر لی تو مولا نے اسے زندہ جانے دیا, اور اس نے توبہ نہیں کی تو مولا نے اسے اپنی ذوالفقار سے قتل کر دیا. ایک نصیری بھی مولا کے سامنے سے زندہ اٹھ کے نہیں گیا, توبہ کی تو زندہ بچا اور توبہ نہیں کی تو قتل کر دیا. اس کے برخلاف جنگ نہروان جو خارجیوں سے ہوئی تھی, وہاں کر دیکھیے جب جنگ ہوئی اور جنگ شباب پر پہنچی تو مولا کی فوج جو تھی وہ حاوی آ گئی اور خارجی قتل ہونے لگے. اور قتل ہونے سے بچنے کے لیے کچھ خارجیوں نے بھاگنا شروع کیا. جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے تو علی کی فوج دوڑا کے مارنے لگی. تب پیچھے سے مولا کی آواز آئی, رک جاؤ, جو بھاگ رہے ہیں انہیں زندہ جانے دو. انہیں زندہ جانے دیا. سینکڑوں خارجی زندہ چلے گئے. میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, یا علی نصیری تو تمہارا خدا ہے, تم نے اپنے نصیری تو تمہارا دوست ہے اور خارجی تمہارا دشمن ہے. خارجی آپ کو کافر کہتا ہے اور نصیری آپ کے درجے کو بڑھا کر آپ کو خدا کہتا ہے. تو علی اپنے دوستوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے خارجی اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہو. تو مولا کا جواب آگا, نہیں, نہ میں نے نصیری کو نصیری کو قتل کیا ہے اور نہ میں نے خارجیوں کو معاف کیا ہے. میں نے تو اپنا مزاج اپنے شیعوں کو پہچانوایا ہے
کہ میرے شیعوں میرا مزاج پہچان لو، میں نے نصیری کو قتل کیا، خارجیوں کو معاف کیا، دونوں میں فرق ہے۔ نصیری وہ ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے مگر میرے خدا کو نہیں مانتا، اور خارجی وہ ہے جو میرا دشمن ہے مگر میرے خدا کو تو مانتا ہے۔ میں نے نصیری کو قتل کر کے اور خارجیوں کو معاف کر کے بتا دیا، میں اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دوں مگر دشمن خدا کو معاف نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ ہے میرے مولا کا مزاج۔ میرے مولا نے اعلان کیا اپنے دشمن کو چاہے معاف کر دوں مگر دشمن خدا کو معاف نہیں کروں گا۔ اور جب میرے مولا نے یہ اعلان کیا کہ دشمن خدا کو علی معاف نہیں کرے گا تو ادھر سے آواز آئی، یا علی یا علی، تم لاکھ علی سہی، لاکھ بلند سہی ہو تو میرے بندے، میں تمہارا خدا ہوں۔ جب خدا ہو کر، جب بندے ہو کر تم نے یہ اعلان کیا کہ اپنے دشمن کو معاف کرو گے مگر میرے دشمن کو معاف نہیں کرو گے، تو میں خدا ہو کر اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یا علی، اگر کوئی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، پوری زندگی سجدے کرتا رہے، پوری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ مظلوم شہید ہو جائے، اتنا بڑے درجے کا مالک ہو اور اس کے دل میں تیری محبت نہ ہو تو وہ بوئے جنت سونگھ نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ مولا کائنات نے اعلان کیا کہ میں دشمن خدا کو معاف نہیں کروں گا، اور اللہ نے اعلان کیا میں دشمن علی کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا علی تیرے دشمن کو میں قتل کروں گا، اور علی نے کہا کہ اے خدا تیرے دشمن کو میں قتل کروں گا۔ چنانچہ جب دشمن خدا سامنے آیا تو خدا خاموش رہا، علی نے قتل کیا، اور جب دشمن علی سامنے آیا تو خدا نے قتل کیا، علی خاموش رہے۔ دونوں کی مثال، خیبر میں ایک حارث آیا جو دشمن خدا تھا، علی کا دشمن نہیں تھا، علی کو مانتا تھا، علی کی شجاعت کو بھی مانتا تھا، علی کو بڑا بھی مانتا تھا، علی کی سخاوت کو بھی جانتا تھا، علی کی عزت بھی کرتا تھا۔ لیکن جب وہ سامنے آیا دشمن خدا تو اللہ بالکل خاموش رہا، علی نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور غدیر کے میدان میں جب دشمن علی سامنے آیا، حارث یہ بھی تھا، یہ دشمن علی تھا مگر دشمن خدا نہیں تھا، وہ اللہ کو بھی مانتا تھا، 1,24,000 نبیوں کو بھی مانتا تھا، نبی کو مرسل اعظم بھی مانتا تھا، کتاب بھی مانتا تھا، قرآن کو بھی مانتا تھا، نمازوں کو بھی مانتا تھا، مگر وہ علی کا دشمن تھا، علی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ علی کا دشمن تھا، علی قریب میں کھڑے رہے خاموش، اسے خدا نے قتل کر دیا۔ اللہ نے بھائی غدیر والے کو مار کے اور علی نے خیبر والے کو مار کے بتایا، علی نے کہا میں دشمن خدا کو قتل کروں گا، اور خدا نے کہا میں علی کے دشمن کو معاف نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ علی کے دشمنوں کو خدا معاف نہیں کرتا، اور دشمن خدا کو علی معاف نہیں کرتے۔ عزیز و دامن وقت سمٹ کے اس منزل پر آ گیا جہاں سے آگے بڑھنا اب ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ تو اب رب کا مطالبہ بھی مجھ سے مت کرو، کہ اس لیے کہ یہ رات بہت اہم رات ہے۔ محرم کی 24ویں تاریخ گزر گئی، 25ویں محرم کی شب لگ گئی۔ یہ وہ قیامت کی شب ہے بعد روز عاشوراء، جہاں جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ آج ہم سے وہ معصوم جا رہا ہے رخصت ہو کر، کہ جو پوری زندگی کربلا والوں کا ماتم کرتا رہا۔ ہاں جی، تو آہستہ آہستہ آوازیں بلند ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس لیے کہ ایام اعضا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہمیں محرم کے مہینے کو اب خدا حافظ کہنے کا وقت آ رہا ہے، اور جب ہمارے دل کو یقین ہو جاتا ہے ایام اعضا اب گزرنا چاہتے ہیں، تو ہر شیعہ کا دل تڑپنے لگتا ہے، بے چین ہو کر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ مگر آج کے مجلس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی میں مصائب پڑھوں گا، آپ روئیں گے، گریہ کریں گے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، اور ہائے مولا کی آوازیں بھی بلند ہوں گی، لیکن جب میں مجلس تمام کر کے ممبر سے اتروں گا تو یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں رک جائیں گی،
یہی پوری دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے۔ جب مجلس ہوتی ہے، مصائب کرب و بلا بیان ہوتے ہیں تو رونے والے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، بہت زوروں میں روتے ہیں، لیکن جب مصائب کربلا ختم ہو جاتے ہیں تو آنکھوں کے آنسو بھی رک جاتے ہیں اور بلند ہوتی ہوئی آوازیں بھی رک جاتی ہیں۔ جب فلک پر محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہم روتے ہیں، پورے عشرہ محرم میں روتے ہیں، 11 محرم سے 20 محرم تک روتے ہیں، پھر 21 محرم سے 30 محرم تک روتے ہیں، پھر سفر کے پورے مہینے میں روتے ہیں، 8 ربیع الاول تک روتے ہیں، 2 مہینے 8 دن مسلسل رونے والی قوم 9 ربیع الاول کو خاموش ہو جاتی ہے، پھر وہ نہیں روتی ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، جب تک ہم مصائب کرب و بلا بیان کرتے ہیں آپ روتے ہیں اور باوازیں بلند روتے ہیں، تو یہ رونے کی آوازیں تھم کیوں جاتی ہیں؟ محرم کے عشرے میں روئے پھر خاموش ہو گئے، چیلم کے عشرے میں روئے پھر خاموش ہو گئے، جب مجلس میں مصائب کربلا بیان ہوئے کسی نے مرثیہ پڑھا آپ روئے پھر خاموش ہو گئے۔ یہ بہتے ہوئے آنسو جاری کیوں نہیں رہتے ہیں؟ اس کا سبب میرے عزیزو ایک ہی ہے کہ ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے، ہم کربلا کے میدان میں نہیں تھے، اسی لیے یہ آنسو، بہتے ہوئے آنسو ہمارے رک جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے کربلا کے میدان میں علی اکبر کے سینے پر زخم نہیں دیکھا، زخم کے اندر نیزے کا پھل نہیں دیکھا، اور سینے سے ابلتا ہوا خون نہیں دیکھا۔ ہم نے ننھے علی اصغر کے گلے پر، ننھے سے گلے پر 3 بھال کا تیر نہیں دیکھا، ہم نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے نہیں دیکھے، ہم نے اونو محمد کے جنازے نہیں دیکھے، ہم نے رباب کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے زینب کے آنسو نہیں دیکھے، ہم نے ام لیلہ کا بین نہیں دیکھے، ارے ہم نے حسین کے سوکھے ہوئے گلے پر شمر کا کن خنجر چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے نوک نیزہ پر سر حسین کو نہیں دیکھا، ہم نے جلتے ہوئے خیمے نہیں دیکھے، ہم نے سر برہنہ زینب ام کلثوم کو نہیں دیکھا، ہم نے سکینہ کے دامن میں آگ کے شعلے نہیں دیکھے، ہم نے سکینہ کے رخساروں پر شمر کے تمازوں کے نشان نہیں دیکھے، کانوں سے بہتا ہوا خون نہیں دیکھا، مگر ہائے میرا بیمار امام، ہائے میرا بیمار امام، ہائے لاوارثوں کا وارث امام، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو کیسے روکے جس نے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، جس نے اکبر کا زخمی کلیجہ دیکھا ہو، جس نے اصغر کے گلے پر تیر کا زخم دیکھا ہو، جس نے قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے ہو، جس نے اونو محمد کے جنازے دیکھے ہو، جس نے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہو، جس نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہو، جس نے ماں بہنوں کے سروں سے چاندوں کو کھینچتے ہوئے دیکھا ہو، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، جس کے گلے میں خاردار توق ہو، ہائے وہ میرا امام کیسے آنسو روکے، جس نے بازار کوفہ، بازار شام اس طرح سے دیکھا کہ تماشائیوں کا مجمع تھا، سر برہنہ زینب ام کلثوم اور رباب ام لیلہ تھی، ایک منادی کی ندا تھی، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم، یہ رقیہ ہے، یہ ام لیلہ۔ عزاداران حسین یہی تو وجہ تھی، ہماری آنکھوں کے آنسو رک جاتے ہیں، مگر ہائے ہائے بیمار امام جب تک زندہ رہے روتے رہے، جب تک زندہ رہے روتے رہے، کس طرح سے روئے، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پر نالے سے پانی بن کر بہنے لگے۔ منہال کا بیان یہ ہے کہ مولا اتنا روتے تھے کہ جب پانی سامنے آتا تھا تو رونے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، پر نالے سے پانی کے قطرے گرے جو منہال کے جسم پر آ گئے۔ ایک مرتبہ جناب منہال نے سوچا اس بہانے سے مولا کی زیارت ہو جائے گی، دروازے پر جا کر دق الباب کیا۔ کنیز امام نے دروازہ کھولا، کہا میں کون، کہا میں منہال ہوں، کہا کیسے آئے، کہا پانی کے قطرے جو گرے وہ میرے جسم میں آ گئے، میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں، پوچھوں یہ پانی کے قطرے نجیس ہے یہ پاک ہے؟ تو امام کی کنیز رونے لگی۔ منہال نے کہا بی بی رو کیوں رہی ہو؟ وہ چیخے مار کے رونے لگی۔ منہال نے سر پکڑ کے کہا ارے بی بی میں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ جو تم چیخے مار کے رو رہی ہو؟ اس نے سر پیٹ کے کہا اے منہال تمہارا سوال ہی ایسا ہے، ارے جسے تم پانی کہہ رہے ہو وہ پانی نہیں ہے، تمہاری آقا کے آنسو آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں جو پرنالے سے پانی بن کر بہ رہے ہیں۔ منہال نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مجھے میرے آقا کی خدمت میں پہنچا دو۔ چنانچہ منہال کو لے کر کنیز امام کی خدمت
خدمت میں آ گئی. کیا دیکھا منہال نے؟ ایک ظرف میں وضو کے لیے پانی رکھا ہے, آنکھوں سے زار و قدار آنسو جاری ہے, اور مولا کی زبان پر یہ لفظ ہے, ہائے یہ وہی تو پانی ہے جو میرے بھائی علی اصغر کو نہ مل سکا. ارے یہ وہی تو پانی ہے جو علی اکبر کو نہ مل سکا. ارے اسی پانی کی وجہ سے میرے چچا کے بازو قلم ہو گئے. ہاں یہی تو وہ پانی ہے میری بہن سکینہ, معصوم سکینہ کو نہ مل سکا. امام رو رہے, آنسو پانی بن کر بہ رہے. ایک مرتبہ منہال نے آہستہ سے کہا, آقا کب تک روئیے گا؟ مولا نے نگاہیں اٹھا کے منہال کو دیکھا. ارے منہال, اگر کسی کے گھر کا ایک مر جاتا ہے وہ بھی بہت روتا ہے. ارے جس کے گھر سے ایک دوپہر میں 72 جنازے نکلے ہو وہ آنکھوں کے آنسو کیسے روک لے؟ ایک مرتبہ منہال نے کہا, ارے آقا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. مولا نے رخساروں پر تماچے مارے. ارے منہال تو نے انصاف نہیں کیا, ارے تو نے انصاف نہیں کیا. کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے؟ کیا کوفہ اور شام کا بازار ہو, تماشائیوں کا مجمع ہو, ایک منادی کی ندا ہو, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم, ہائے میری ماں بہنیں سر برہنہ کوفہ اور شام میں گئی. اجرکم اللہ, عزاداران امام مظلوم. آج مولا کا جنازہ جو زندگی بھر روتا رہا, بڑی شان کے ساتھ تابوت کو اٹھانا اس لیے کہ مولا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ولید ملعون نے مولا کو زہر دیا. 5ویں امام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, مگر عزاداروں نے غسل دے رہے تھے تو مولا چیخے مار کر روئے. اصحاب نے پوچھا مولا کیوں روئے؟ کہا غسل دینے کے لیے جب کرتا اتارا تو ہائے میرے بابا کی پشت پر تازیانوں کے نشان تھے, ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے نشان تھے, گلے میں خاردار توق کا نشان تھا. بڑی شان کے ساتھ جنازہ مدینے میں اٹھا. روح بیمار کربلا کا رخ کر کے رونے لگی. ارے بابا آپ کا جنازہ بے گورو کفن پڑا رہا, آج میرے جنازے کو اٹھانے کے لیے مدینے کے اتنے لوگ آئے ہیں. مسقط کے مومنین کو یہ شرف حاصل ہے کہ بیمار امام کا جنازہ ہے, تابوت ذرا شان سے اٹھانا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. الہی بحق زہرا, الہی بحق زہرا, الہی بحق زہرا. الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سے ادا کو قبول فرما. پالنے والے, گریہ وزاری کرنے والے, مولا پہ آنسو بہانے والوں کی ہمت, جو لوگ آنسو بہاتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اللہ انہیں نیک عمل کی توفیق اور انہیں سلامت فرما. میرا اللہ ان کی مدد فرما. میرا اللہ ان رونے والوں میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما. ان گریہ کرنے والوں میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی عنایت فرما. غلامان حیدر کرار کے گناہوں کو معاف کر دے. ان کے درجات کو بلند فرما جو مر گئے ہیں. امام کا ظہور جلد فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.